آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام جامعہ محمدیہ ڈابا کیمپ کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ ابھی ادارے کے لیے آپ تعاون کر رہے تھے، بڑا دل کھول کر کے آپ تعاون کر رہے تھے۔ شیخ ہمارے محترم ناظرین اجلاس صاحب آپ کے حق میں دعائیں کر رہے تھے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی عطیات کو قبول کرے۔ آپ کو ادارے کے لیے جو تعاون کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں۔ تقریر وقت پر ہو رہی ہے، وقت پر ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اس تقریر کی وجہ سے آپ اس سلسلے کو بند نہ کریں تاکہ یہ ادارے کا جو اصل مقصد ہے اس پروگرام کا وہ فوت نہ ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى معزز صدر اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مجھے یہ بتایا گیا جامعہ محمدیہ ڈابا کیمپ کا یہ سالانہ اجلاس پہلے ہر سال ہوتا تھا، لیکن اس بار یہ 7 سال کے بعد ہوا اور بڑا پرانا ادارہ ہے، اس علاقے کا بڑا اہم ادارہ ہے، لیکن بیچ میں ادارے میں جب لوگوں کی توجہ تھوڑی گھٹ گئی، طلبہ کی تعداد بھی کم ہو گئی اور ادارہ کا جو معیار تھا، جو اسٹینڈرڈ تھا، وہ دھیرے دھیرے گرتا چلا گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات میں کہ اب ایک بار پھر ادارے میں اچھے لوگ آئے ہیں اور اس ادارے کو ترقی دینے کا ارادہ کیے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ
اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن بچوں کے سربراہ یہاں دستار رکھی گئی، جو یہاں سے قرآن کے حافظ بن کر کے نکلے ہیں، اللہ ان بچوں کو اپنے اس علم کی، اس قرآن کی حفاظت کی توفیق دے، انہیں دین کا سچا داعی بنائے، دین کا سچا محافظ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے، آمین۔ میرے بھائیوں، کل جمعہ کی نماز آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ جمعہ کے دن ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ میں پورا واقعہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسے دور میں جب ہر طرف شرک ہو رہا تھا، مشرکانہ ماحول میں اللہ کے کچھ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی توفیق دی۔ انہوں نے توحید کو قبول کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جب ہم لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ ہم اپنے دیش میں رہ کر کے، اپنے وطن میں رہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے دور ان لوگوں نے ایک گفا میں، ایک غار میں جا کر کے پناہ لے لی۔ غار کو عربی میں کہف بولتے ہیں، اور اسی کہف کے اوپر اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ لمبا واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، لیکن اس واقعے کے اندر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ کہف کی، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ۔ اپنے ملک میں ظالم بادشاہ کے خلاف، مشرک بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو کر کے توحید کی آواز بلند کرنے والے وہ ہمتی نوجوان تھے۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ۔ میرے بندو، وہ غار کے اندر 309 سال تک جا کر کے سونے والے، اپنے ایمان کی رکشا کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جانے والے، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے توحید کی آواز کو بلند کرنے والے وہ اللہ کے بندے نوجوان تھے۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، وہ ینگ تھے، وہ یوتھ تھے۔ یہ غور کرنے کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی نوجوانی کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ دنیا کو یہ میسج دیا جائے، دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ باطل کے ماحول میں اور شرک کے ماحول میں توحید کی آواز کو بلند کرنے کا گٹس اگر کسی کے اندر ہے، ہمت اگر کسی کے اندر ہے، جرأت کسی کے اندر ہے، تو وہ نوجوان کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیا، فرعون جیسا ظالم بادشاہ ہے جو بچوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے فما آمن لموسیٰ من قوم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کی نوجوان نسل کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کے بڑے بڑے ایمان نہیں لائے۔ ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اگر دی تو نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا کیپٹل ہوتے ہیں نوجوان۔
کسی قوم کو برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، اس قوم کے نوجوانوں کو بیکار کر دو، انہیں نشے کا عادی بنا دو، انہیں شراب کا عادی بنا دو، انہیں موبائل کا رسیہ بنا دو، انہیں پب جی کا رسیہ بنا دو، انہیں موبائل کی گندگیوں میں ڈال دو، انہیں فحش کاموں میں ڈال دو۔ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قوم کو تباہ کرنا ہے، قوم کے نوجوانوں کا تباہ ہو جانا کا۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں، آج ہماری قوم کا نوجوان کہاں ہے؟ اس امت کا کیپٹل، اس امت کا سرمایہ، اس امت کی پونجی ہمارا نوجوان آج وہ کہاں ہے، کس حال میں کھڑا ہے؟ شراب کے اڈوں پر ہمارا نوجوان ملے گا، زنا کے اڈوں پر ہمارا نوجوان آپ کو ملے گا، سائبر کرائم کی دنیا میں ہمارا نوجوان آگے ملے گا، حرام کمائی کھانے کے معاملے میں ہمارا نوجوان آگے ملے گا، کرائم کی دنیا میں اور اپرادھ کی دنیا میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ تو اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کا ہر عمل دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر اچھا کام کیا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے عبداللہ نے یہ کام کیا، عبدالرحمن نے یہ کام کیا، لوگ کہیں گے مسلمان نے یہ کام کیا۔ آپ اگر غلط کام کریں گے، برا کام کریں گے، پوری مسلم قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اب آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے سوچے کہ آج ہم اسلام کی کون سی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوجوان بنایا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج کرناٹک میں ایک طرف ہماری وہ بہنیں ہیں جو بیچاری ہائی کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد جب ایگزام دینے جاتی ہیں اپنے کالج میں حجاب کے اندر، تو کالج کا ایڈمنسٹریشن ان کو روک دیتا ہے کہ ہم آپ کو ایگزام نہیں دینے دیں گے، آپ کو اپنا حجاب اتارنا پڑے گا تب ہم آپ کو ایگزام دیں گے۔ ان نوجوان بہنوں نے ہماری اللہ کی قسم اپنا کیریئر کام پہ رہا، جس کیریئر کے لیے ہم مرتے ہیں، جس نوکری کے لیے ہم کتنے جتن کرتے ہیں، جس ڈگری کو پانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، ان ہماری نوجوان بہنوں نے اپنے حجاب اور اپنے دین کی تعلیم سے سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم امتحان نہیں دیں گے، تم ہمیں ڈگری مت دو، مگر ہم اپنے حجاب کو نہیں چھوڑیں۔ وہ بھی تو نوجوان تھی، وہ مسکان خان بھی تو نوجوان تھی، جس نے اپنے گنڈوں کی بھیڑ کے سامنے اپنے حجاب کے ساتھ اپنے کالج میں داخل ہوئی اور اس نے اللہ کی تکبیر کی آواز کو بلند کیا۔ ایک وہ نوجوان بھی تھی، اور ایک طرف ہماری وہ مسلمان بہنیں ہیں جو آج اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بے حیا گھوم رہی ہیں۔ ان کی شکل و صورت، ان کے چہرے موڑے، ان کے جسم سارے کے سارے آج اسلام کے خلاف ہیں، آج اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہن، اللہ نے آپ کو نوجوان بنایا ہے۔ اس جوانی کے اندر آپ اپنے دین کی جو خدمت کر لیں گے، اپنے سماج کے لیے آپ جو کام کر لیں گے، اللہ کی قسم آپ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ جوانی طاقت کا دور ہے، جوانی انرجی کا دور ہے، جوانی پروڈکٹیوٹی کا دور ہے۔ نوجوان کسی بھی قوم کے اندر اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے پہلے، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ بڑھاپا آ جائے گا، آپ کمزور ہو جائیں گے، حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی، آپ کا دل چاہے گا آپ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں، آپ کا کمزور بدن آپ کو اجازت نہیں دے گا، آپ مسجد میں نہیں جا پائیں گے، آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے گی، آپ مسجد میں نہ جا پائیں گے۔
शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपने बुढ़ापे के आने से पहले अपनी जवानी की कदर करो। मेरे नौजवान साथियों, आज गौर करो, आज आप नमाज से दूर हैं, आज आप मस्जिद से दूर हैं, आज आप कुरान से दूर हैं, आज आप इस्लाम से दूर हैं। क्यों दूर हैं मेरे भाई? क्या आपके दिल में ये चल रहा है जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम 50 साल के हो जाएंगे, तब हम नमाजी भी बन जाएंगे, तब हम हाजी भी बन जाएंगे, तब हम चेहरे पर दाढ़ी भी रख लेंगे, तब हम दीनदार बन जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे साथियों, आप गारंटी लेकर के नहीं आए, आप गारंटी लेकर के नहीं आए हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहें। कोई नहीं जानता वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता वो कहाँ मरेगा, कब मरेगा, किस हाल में। कोरोना के दौर में हमने जवानों के जनाजे क्या नहीं उठाए? क्या नौजवानों की मैयतें हमने नहीं देखी? शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपने बुढ़ापे के पहले तुम अपनी जवानी की कदर करो, जवानी की वैल्यू को समझो। इसीलिए कल क़यामत के दिन जब गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह ताला अपने कुछ खुश नसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुश नसीब बंदों में वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में। आगे रमजान का महीना आ रहा है, हमारे कितने नौजवान रमजान के महीने में भी रात भर जागेंगे, दिन भर सोएंगे, रोजा किसी तरीके से रख भी लेंगे, नमाज से कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम के 5 पिलर में नमाज दूसरा पिलर है और रोजा चौथा पिलर है। आप रोजा अगर रखते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं तो माफ कीजिए, आपका रोजा भी खतरे में पड़ जाएगा। मैं क्या कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका रोजा अल्लाह का कबूल होगा। अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में, जवानी की इबादत अल्लाह ताला को पसंद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखो, अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में बुखारी के अल्फाज हैं, वो मस्जिद में सोया करते थे। एक दिन उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब में हजरत अब्दुल्लाह ने ये देखा कि 2 फरिश्ते उनके पास आए और उनको एक गड्ढे के पास लेकर के गए जिसके अंदर आग भड़क रही थी। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने गड्ढे के अंदर झांक करके देखा, मैं डर गया। फरिश्तों ने कहा तुम डरो नहीं, तुम इसके अंदर नहीं जाओ। हजरत अब्दुल्लाह की नींद खुली। अब वो अपने इस ख्वाब की ताबीर पूछे तो किससे पूछे? अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट पूछना मुनासिब नहीं महसूस हुआ। हजरत अब्दुल्लाह अपनी बहन हजरत हफ्सा के पास। बात बातें ऐसी होती हैं कि भाई अपनी बहन से शेयर करता है, किसी और से शेयर नहीं करता। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। अल्लाह सबकी बहनों को सलामत रखे। हजरत अब्दुल्लाह ने अपनी बहन से जाकर कहा कि जरा आप अल्लाह के रसूल से मेरे ख्वाब की ताबीर पूछें। हजरत हफ्सा अल्लाह के रसूल की ज़ौजा है, अल्लाह के रसूल की बीवी है, हम सबकी माँ है। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं, अपने भाई का ख्वाब बयान करती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी इस ख्वाब को सुनने के बाद क्या फरमाते हैं? निअमर रजुलु अब्दुल्लाह, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्लाह बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है, वो क़ियामुल लैल नहीं करता है। ऐ हफ्सा जाओ अपने भाई से कहो कि वो रात को तहज्जुद पढ़े। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ना अपने भाई के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल ने इतना फरमाया है कि अब्दुल्लाह बहुत अच्छा इंसान है, बस वो रात में तहज्जुद पढ़ना शुरू करे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत अब्दुल्लाह के कानों में जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले पड़ गए, उस दिन के बाद से हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कभी रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोए। फकाना ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उस दिन के बाद से हजरत अब्दुल्लाह रात में थोड़ी देर आराम करते थे और उसके बाद रात भर वो अल्लाह की इबादत करते। जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है।
در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری. فارسی کا شاعر کہتا ہے جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. وقت پیری گرگ ظالم نی شبت پرہیزگار. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. جوانی میں توبہ کرو، اور توبہ اگر کرنا ہے تو اس کا بہترین ٹائم میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا مہینہ ہو رہا ہے. ایک ہفتے کا ٹائم ہے، وہ برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے. اپنی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع کیجئے. اپنے گناہوں سے اللہ کی سے سچی توبہ کیجئے. اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور روئیے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی برکت کے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اگر اس مہینے میں بھی اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو ہم سے بڑا بدنصیب ہوگی. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. انسان آج اچھا خاصا بیمار ہے، اچھا خاصا صحت مند ہے. اگلے دن ڈاکٹر کے گیا، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا، جانچ کیا، کہا کہ صاحب آپ کے تو گردے کے اندر پتھری ہے. جانچ کرایا، پتہ لگا آپ کو کینسر ہے، آپ کو ٹی بی ہے. پہلے کینسر کی بیماری پورے گاؤں میں کسی ایک آدمی کے بارے میں ہم سنتے تھے. اب تو سردی زکام کی طرح کینسر ہو رہا ہے، سردی زکام کی طرح شوگر ہو رہا ہے، جوانوں کو شوگر ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اگر آپ صحت مند ہیں، اس صحت کی قدر کیجیے. اس کے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں اپنی بیماری کے پہلے اپنی صحت کی. وَدِينَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنے فقیر ہونے کے پہلے اپنی دولت کی قدر کرو. اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آج 4 پیسے آپ کے پاس ہیں، اس دولت کا صحیح استعمال کرو. اللہ کے دین میں لگاؤ، اسلام کے کاموں میں لگاؤ، اچھے کاموں میں لگاؤ. اس دولت کو کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. آج آپ کے پاس اگر دین کے لیے ٹائم ہے تو ٹائم کی قدر کرو. کہتے ہیں جو ٹائم کی قدر نہیں کرتا ٹائم اس کی قدر نہیں کرتا. آج ہمارا نوجوان وہ غور کرے اس کا ٹائم کہاں گزر رہا ہے. مجھے آپ کے علاقے میں لوگوں نے بتایا رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان لڑکے پب جی گیم میں اور یہ کیا فائر کون سا گیم ہوتا ہے فری فائر، اس گیم کے پیچھے دیوانے بنے. اور یہ وہ گیم وہ گیم نہیں جو عام گیم ہے. نشہ ہو جاتا ہے اس گیم کے پیچھے. جب انسان لگتا ہے اپنے کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتا، اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اپنی ضروری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا سمے، آپ کا وقت اتنا فضول نہیں ہے کہ آپ اس کو گیم کے پیچھے بنا. صبح کو 4 بجے آپ نکل جائیے، آپ کو مین روڈ پر کچھ لوگ نظر آئے. صبح 4 بجے وہ دوڑ رہے ہیں. صبح کو 4 بجے وہ مین روڈ کے اوپر دوڑ لگا رہے ہیں. ان سے پوچھیے کہ بھائی تم کو کیا آ رہے ہیں، تم صبح کو 4 بجے کیوں دوڑ لگا رہے ہیں. وہ نوجوان آپ کو بتائیں گے ہم پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، ہم آرمی میں جانا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کا یہ ٹارگیٹ ہے، ہمیں فوج میں جانا ہے، ہمیں پولیس میں جانا ہے. اس لیے ساری دنیا آرام کر رہی ہے. صبح کے 4 بجے وہ لڑکے اٹھ کر کے دوڑ لگا رہے ہیں. انسان کو جب اپنی زندگی کا ٹارگیٹ پتا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد پتا ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ اپنا آرام، اپنا بستر چھوڑ کر کے اپنے ٹارگیٹ کے پیچھے جاتا ہے. کیا ہماری زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں؟ کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اس سے قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا، اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اے انسان تو بھول گیا کہ تو ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے تو پیدا کیا گیا ہے. اپنی زندگی کے ٹارگٹ کو جو لوگ پہچانتے ہیں میرے بھائیوں وہ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں. IAS اور IPS کی تیاری کرنے والا نوجوان
24 گھنٹے میں 18 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے، اس کے بعد وہ IAS اور IPS کا ایگزام پاس کرتا ہے اور پورے دیش میں اس کا نام ہوتا ہے، پورے راج میں اس کا نام ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنایا۔ ہماری زندگی کا بھی ایک ٹارگٹ ہے، ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے، ہم کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کا کاروبار نہ کریں، ہم نوکری نہ کریں، ہم شادی بیاہ نہ کریں۔ آپ حلال طریقے سے کاروبار کریں، حلال طریقے سے نوکری کریں، بال بچوں کی حق ادا کریں، یہ تمام چیزیں بھی عبادت ہیں اور یہ تمام چیزیں دین ہیں۔ آپ کی زندگی کا بس ایک ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے، آپ اللہ کو راضی کریں۔ میرے نوجوان ساتھی، آج ہمارا نوجوان ایک بڑی تعداد میں شراب کے نشے کا شکار ہے۔ آپ کی بہار کی گورنمنٹ نے شراب پر بین کر دیا، شراب پر پابندی لگا دی، اس کے باوجود بہار میں چوری چھپے لوگ شراب پیتے ہیں، اور جھارکھنڈ میں عام بات ہے، اور شراب پینے والے اور نشہ کرنے والے ان لوگوں میں ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان شراب پیتا ہے جس کے دین کے اندر، جس کی شریعت کے اندر شراب کو ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو شراب کو پیے گا، جو نشے کا استعمال کرے گا، اسے جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پلایا جائے گا، اسے جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پلایا جائے گا۔ یہ حدیث سننے کے بعد بھی کیا ایک مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جس دور میں پیدا ہوئے، جس دور میں آپ کو نبی بنایا گیا، اس دور میں لوگ شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں قرار دیا، شراب کو 3 اسٹیپ میں حرام کیا گیا۔ پہلے شراب کا نقصان بتایا گیا، پھر نماز کی حالت میں شراب سے روکا گیا، پھر سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا یہ گندی چیزیں ہیں، یہ شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تم کبھی کامیاب ہو جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ، مدینہ کے اندر شراب کی نہریں، شراب کی ندیاں بہ گئی، لوگوں نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے اور شراب کے برتن اٹھا کے پھینک دیے کہ اب ہمارے رب نے حرام کر دیا، اب ہم شراب کو حرام نہیں کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا مسلمان نوجوان اگر شراب پی رہا ہے، وہ اپنے اسلام کی ہی، اپنے رب کی ہی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، بلکہ سماج کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اس لیے کہ زیادہ تر مرڈر شراب کی حالت میں ہوتے ہیں، نشے کی حالت میں، زیادہ تر زنا کے واردات نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، زیادہ تر کرائم اور جرم نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹ کی بہت بڑی وجہ نشہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ نشے سے پرہیز کریں، شراب سے پرہیز کریں۔ نوجوان کا ایک بہت بڑا بگاڑ نوجوانوں کے اندر بڑھتا ہوا بدکاری اور زناکاری کا رواج ہے۔ زناکاری اور بدکاری بڑی تیزی سے مسلم سماج کے اندر جڑ پکڑ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے نوجوانوں کی صحیح وقت پر شادی ہو۔ اگر ہم اپنے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کریں تو انشاءاللہ بہت حد تک بدکاری اور زناکاری کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے پروگرام اور بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم قرآن و حدیث پر چلنے والا بھی قرار دیتے ہیں، مگر آج ہمارے شادی بیاہ میں کھلم کھلا جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور جہیز دیا جاتا ہے۔ غریب لڑکی کا باپ جس کے پاس اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کو ہدا نہیں کر پاتا ہے۔ بیٹیاں اپنی عمر کی اس سیما کو کراس کر رہی ہیں جس عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ان بہنوں کے قدم بہکے اور وہ غلط راستے پر گئیں یا ان کو غلط راستے پر لے کے جایا گیا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟
نکاح کو آسان کریں. میں لڑکوں کے گارجین سے کہوں گا، لڑکیوں کے گارجین سے کہوں گا کہ قرآن اور حدیث صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھیں، آپ آمین زور سے بولیں، آپ رفع یدین کریں، آپ اپنے نکاح اور شادی اور بیاہ کے معاملے میں بھی آپ اہل حدیث بنیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والے بنیں. آپ کا نکاح کا سسٹم آسان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اپنے نوجوانوں کا نکاح کرا دو، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کرا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر آپ کے بچے اگر فائنینشیلی کمزور بھی ہیں، اگر ان کے پاس پیسے کے اعتبار سے وہ غریب بھی ہیں، نکاح کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، نکاح کے ذریعے ان کو مالدار بنائے گا. نکاح کرا اپنے بچوں کا، اپنے لڑکیوں اور لڑکیوں کا نکاح کرا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، تم میں سے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اس لیے کہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. لڑکا جوان ہو رہا ہے 20 سال کی عمر، لڑکی جوان ہو رہی ہے 20 سال کی عمر میں، آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال کی عمر میں. 10 سال کا لڑکا کیا تہجد پڑھ کر کے اور روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے؟ میرے بھائیوں، سماج کو بدکاری کے گڈھے کی طرف مت ڈالو. سماج کو اگر بدکاری سے بچانا ہے ہمیں نکاح کے اور شادی کے سسٹم کو آسان کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ مغونۃ. سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے. آج ہماری قوم کو پڑھائی اور تعلیم کے میدان میں آگے ہونے کی ضرورت ہے، مگر ہمارے حیدرآباد سے بھائی آئے ان سے پوچھیں. حیدرآباد کے اندر میں نے دیکھا کہ شادیوں کے اندر 15 طریقے کے آئٹم ہوتے ہیں مسلمانوں کیا، تب ہوتا ہے اساس کی شادی. فضول خرچی اور شو پیس اور دکھاوے بازی میں ہم مسلمان ہوتا ہے. ہم ایسا کام کیسے کر دیں کہ پورا شہر اور پورا گاؤں ہمارا نام کرے اور دنیا ہمیں جانے. میرے بھائیوں، نکاح کوئی دکھاوے کی چیز نہیں، نکاح کوئی اپنی دولت کی نمائش کی چیز نہیں ہے. نکاح کو اللہ کے نبی کی سنت ہے، نکاح کو آپ کے سماج کی ایک ضرورت ہے، نکاح آپ کے بچے اور بچی کی ایک ضرورت ہے. نکاح کو آپ فضول خرچی کا ذریعہ مت بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں. اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، آپ کی قوم کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کی قوم کو اچھے مدرسوں کی ضرورت ہے، اچھے اسکول کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے. آپ اپنی دولت ان چیزوں پر خرچ کیجئے. اگر آپ اپنی قوم کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نکاح کو آسان کریں. نوجوان میں برائی اور ہے، اور خاص طور سے آپ کے اس علاقے میں سائبر کرائم، حرام کی کمائی. کسی غریب بیچارے نے 2 لاکھ روپیہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھے تھے، اس کو دھوکے سے کال کرنا، اس کی ATM سے پیسہ چرا لینا اور پھر اس کے بعد دوسرے اڑانا. کسی غریب کی آہ لے کر کے تم نے 2 لاکھ روپئے کما لیے تو وہ 2 لاکھ روپئے کسی اچھے کام میں تو خرچ نہیں ہو سکتے. میرے بھائی، حرام کی کمائی آخرت میں تو آپ کو جو سزا دے گی. حرام کی کمائی دنیا میں چین سے نہیں رہنے دیتی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبت لحم من صوت فالنار اولا به. جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہوتی ہے، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے ہوتی ہے، اس بدن کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کے لائق ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں،
آج ہندوستان سے لے کر کے مکہ مدینہ تک میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن امت کا حال خراب ہے۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی کمائی کو حرام بنا کر کے رکھا ہے۔ آج حلال کمائی کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ سود کھانے والا مسلمان ہے، بیاج کھانے والا مسلمان ہے، جوا اور سٹے کا کاروبار کرنے والا مسلمان ہے، سائبر کرائم کرنے والا مسلمان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کے بال بڑا گندا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کر کے وہ دعا کرتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا پانی حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کی پرورش حرام کمائی کی ہوتی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حلال کھاؤ، زندگی میں تھوڑی کم سہولت ہے، آپ کا گھر تھوڑا چھوٹا سا ہو مگر حلال کمائی کا ہو میرے بھائی، حلال کھاؤ اور اپنے بچوں کو حلال کھانے کی سیکھ دو، انہیں حلال کھانے کی تعلیم دو۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا 4 سال کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، صدقہ کی کھجوریں آ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن تو 4 سال کے بچے ہیں، ان کو کیا پتا کہ وہ کھجور کہاں سے آئی ہے۔ انہوں نے کھجور کو اٹھایا، منہ میں ڈالنے لگے، نانا جان کی نظر پڑ گئی، جناب محمد رسول اللہ کی نظر پڑ گئی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے نواسے سے وہ کھجور چھین کر کے نہیں پھینکی، بلکہ آپ نے فرمایا ککھن ککھن، اے میرے بچے تو اس کھجور کو منہ سے نکال دے، اے میرے نواسے تو اس کھجور کو تھوک دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تو نہیں جانتا تو محمد کا نواسا ہے، تو رسول کا نواسا ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے، اور ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ میرے بچے یہ کھجور تیرے لیے حرام ہے، اس کھجور کو منہ سے نکال دے۔ 4 سال کے بچے کو اللہ کے نبی حلال اور حرام کا فرق بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم نے اپنے بچے کو 4 سال کی عمر میں اگر بتایا ہوتا کہ حلال اور حرام میں فرق کرنا چاہیے، تو جب وہ بچہ 20 سال کا ہو جائے گا تب بھی اسے اپنے باپ کی یہ تعلیم یاد رہے گی اور وہ انشاءاللہ حرام سمجھے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آج ٹائم نہیں ہے۔ ہم موبائل میں اتنے ویست ہو چکے ہیں، ہم سوشل میڈیا میں اتنے بزی ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں تو ماں بچے کو کھانا دے دیتی ہے، باپ کما کر کے لاتا ہے، لیکن نہ ماں کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ باپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ 10 منٹ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے اور بچے کو کچھ دین کی باتیں بتائے، کچھ اسلام کی باتیں بتائے، کچھ صحیح باتیں بتائے، کچھ غلط باتوں سے روکے۔ آج بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہمارے دوست ہیں یو پی کے، الہ آباد کے، سعودی عرب میں وہ کام کرتے ہیں جدہ کے اندر، ان کے 3 بچے ہیں، ایک 12 سال کا لڑکا ہے، ایک 10 سال کی لڑکی ہے، ایک 4 سال کی لڑکی ہے۔ وہ مجھے ایک دن بتانے لگے کہ شیخ صاحب، میں جب میری عادت ہے میں اپنے بچوں سے روزانہ بات کرتا ہوں، روزانہ میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیا ہے۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرے بچے انڈیا میں رہتے ہیں، مگر میں روزانہ اپنے بچوں کو جب تک قرآن کی کوئی ایک آیت نہ بتا دوں، اللہ کے رسول کی کوئی ایک حدیث نہ بتا دوں، دین کی کوئی بات نہ بتا دوں، تب تک میں چین سے سوتا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اگر تربیت کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو تو باپ سعودی عرب میں رہ کر کے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اور جب تربیت کرنے کا جذبہ نہ ہو تو باپ اور بچے ایک مکان کی ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن باپ کے پاس بچوں کو رکھا نہیں۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے
یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو, جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو, اپنے بچوں کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے ٹائم نکالو, اپنے بچوں کو حلال اور حرام کے بیچ میں فرق بتاؤ. بچے آپ کے 7 سال کے ہوں گے, ہمارے علماء بیٹھے ہیں, 7 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے کہ نابالغ ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں بچہ نابالغ ہوتا ہے. 7 سال کا بچہ نابالغ ہے, مگر اللہ کے نبی کیا تعلیم دیتے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تم ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وهم ابناء 10. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی. 7 سال کی عمر سے آپ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈلوائیے, اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی تعلیم اس بچے کو اس کی پٹائی کیجئے. اور آگے آپ یہ بھی فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِ. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کرو. بستر الگ کرو. لڑکا 10 سال کا ہو گیا, لڑکی 10 سال کی ہو گئی, اب 2 بھائی کو ایک چادر میں مت سلا, بھائی بہن کو ایک چادر میں ایک بستر میں مت سلا, بستر الگ کر دو. کیا تعلیم ہے میرے رسول کی, کیا تعلیم ہے میرے. 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے, 10 سال کی بچی ہو گئی ہے, اب سمجھدار ہو رہی ہے, اب اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اب ایک بستر پہ سونا صحیح نہیں ہے. اس کے دل اور دماغ میں پاکیزگی کے خیالات ڈالے جائیں, اس گندے خیالات سے اس بچے کو 10 سال کی عمر سے بچایا جائے. 10 سال کی عمر سے ہماری شریعت بچوں کا بستر الگ کرنے کا. رمضان آ رہا ہے, اتنی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں, 14 سال کی 15 سال کی ہو جاتی ہیں, شریعت کے حساب سے بالغ ہو جاتی ہیں, لیکن روزہ نہیں رکھتی. ماں کیا کہتی ہیں, ابھی ہماری بٹیا بہت چھوٹی ہے, ابھی تو اس کے کھیلنے کی عمر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کا بیٹا بالغ ہو چکا ہے, آپ کی بیٹی بالغ ہو چکی ہے, نماز اس کے اوپر فرض ہے, روزہ اس کے اوپر فرض ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اگر آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں, یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اپنی بچیوں کو روزہ رکھوائے, بچوں سے پیار اپنی جگہ ہے, لیکن بچوں کو شریعت کی تعلیم پر چلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہمارے نوجوان آج نماز سے بھی دور ہیں, نماز سے دور ہیں, موبائل میں لگے ہوئے ہیں, دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, نوکری پہ گئے ہوئے ہیں. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, مگر نماز سے دور ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جس نبی کا کلمہ ہمارا آپ پڑھتے ہیں, اس نبی نے نماز کو کیا کہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے, ابھی اذان نہیں ہوئی ہے, اذان کا ٹائم ہو چکا ہے, اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے, تم جلدی سے اذان دے دو, جلدی سے ہم نماز قائم کریں, ہم نماز پڑھیں تاکہ ہم کو سکون مل جائے, ہم کو راحت مل جائے. میرے پیارے ساتھیوں, جس نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا, جس نبی کو نماز کے ذریعے راحت ملا کرتی تھی, آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اس نبی کے امتی آج مسجدوں سے دور ہیں, نماز سے دور ہیں. اقیموا الصلاۃ, میرے بھائیوں نماز قائم کرو. اور نماز جب قائم کرنے کی بات آئی ہے تو یہ بات بھی نوٹ کرو کہ ہمیں خود بھی نماز پڑھنا ہے اور اپنے پریوار کو, اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا عادی بنانا ہے. اللہ کی قسم, جس گھر کے اندر نماز پڑھنے والا باپ ہو, نماز پڑھنے والی ماں ہو, نماز پڑھنے والے بچے ہوں, اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس گھر پہ اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. انسان
فرض نماز کو چھوڑ کر کے باقی نماز اپنے گھر میں پڑھے، سنت نمازیں اپنے گھر میں پڑھے، تاکہ بال بچے بھی نماز سیکھیں، تاکہ آپ کے بچے بھی آپ سے نماز سیکھیں اور گھر کے اندر برکت نازل ہو۔ آج کیوں گھر کے اندر برکتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ گھر کے اندر نماز کا ماحول ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے اور اکیلا نہ پڑھے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائے، اگر اہلیہ انکار کر دے تو اس کے چہرے پر پانی ڈال کر کے اس کو اٹھائے، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ بھئی ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اپنی بیوی سے بھی پیار ہوتا ہے، اس لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، کوئلے اور لکڑی سے نہیں جلے گی، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ بھی قرآن نکال کر کے پڑھیں اور اپنی بیوی سے بھی کہیں تو بھی قرآن پڑھ، اپنے بچوں سے کہیں تو بھی قرآن پڑھ۔ رمضان کا آخری عشر آ جائے تو اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ ہم عائشہ فرماتی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشر آتا تھا، جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تھے، اللہ کے پیارے نبی ایقظ اہلہ واحیا لیلہ وشد میزرہ، اللہ کے پیارے نبی رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے چاق و چوبند ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ تو آپ اکیلے اپنے آپ کی فکر نہ کریں، اپنے بال بچوں کی بھی فکر کریں۔ نوجوان آج ایک اور چیز کو بہت نیست بنا ہوا ہے، عیاشی، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کا کلچر عام ہو رہا ہے، لڑکیوں کے اندر بے حیائی، لڑکوں کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی نے حیا کی اور شرم کی تعلیم دی ہے، اس نبی نے آپ کو بے حیائی سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے نبی کو اتنی شرم و حیا والے تھے، اتنی شرم و حیا والے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرها، اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، کنواری لڑکی کے اندر جو شرم و حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ شرم و حیا اللہ کے نبی کے اندر تھی۔ ہمارے نبی حیا والے تھے، ہم بھی حیا والے ہیں۔ نوجوانوں، حیا اپنے اندر پیدا، اور جب حیا پیدا ہوتی ہے تو کسی خوبصورت اور بے پردہ اور بے حیا لڑکی کو دیکھنے کے بعد نظریں جھک جاتی ہیں، نظریں اور بے باک ہو جاتی ہیں۔ جب حیا پیدا ہوتی ہے تو مسلمان لڑکی اپنے گھر سے حجاب میں نکلتی ہے، اور جب حیا پیدا ہوتی ہے تو ایک مسلمان لڑکی جب سڑک پر چلتی ہے تو اس کی چال کے اندر بھی شرم حیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ آپ یاد کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں، لائن لگی ہوئی ہے مردوں کی، کنویں کے پاس لائن لگی ہے، وہ دونوں لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ماں خطبکما، اے لڑکیوں کیا بات ہے، لائن سے تم ہٹ کر کے کیوں کھڑی ہو؟ تمہیں اگر اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے تو تم لائن کے اندر کیوں نہیں کھڑی ہو، لائن سے باہر کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ دونوں لڑکیاں جواب دیتی ہیں اے موسیٰ
तुम देख रहे हो कि ये मर्दों की लाइन लगी है, हम तो औरतें हैं, हम मर्दों की लाइन में नहीं लग सकते, हम इसलिए किनारे खड़े हैं, जब मर्दों की लाइन खत्म हो जाएगी तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। वो अबूना शैखुन कबीर, और ये काम हमारा करने का नहीं है, हम तो इसलिए अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए आए क्योंकि हमारा बाप बूढ़ा है, हमारा बाप कमजोर है, बीमार है, बिस्तर पड़ा हुआ है, हमारा बाप ये काम नहीं कर सकता और कोई भाई और कोई जेंट्स भी घर में नहीं है, इसलिए ये काम हमको करना पड़ा। पता नहीं चला मुसलमान लड़की का काम नौकरी करना नहीं है, जॉब करना ठीक है, पर्दे के अंदर रह करके जरूरत और हालात के तहत मुसलमान औरत जॉब कर सकती है, नौकरी कर सकती है, मगर इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया है। घर को चलाने की जिम्मेदारी और कमाने की जिम्मेदारी ये लेडीज की नहीं है, ये औरत की नहीं है। औरत का काम घर चलाना है, घर के लिए कमा करके लाना ये मर्द का काम। वो दोनों लड़कियां बकरियों को पानी पिलाने गई है, कह रही ये हमारा काम नहीं है, हमारा बाप बीमार है, बूढ़ा है और घर में कोई और जेंट्स नहीं है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, दोनों की लड़कियों से बकरियों को लिया, आगे बढ़े और कुएं के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था पत्थर को हटाया और पानी निकाल करके बकरियों को पिलाया और बकरियां उनके हाथ में खा। सबक ये मिला मुसलमान नौजवान सोशल वर्क में भी आगे होना चाहिए, मुसलमान नौजवान समाज सेवा में भी आगे होना चाहिए, गरीबों के काम से आना चाहिए, जरूरतमंदों के काम से आना चाहिए। जाड़े के मौसम में वो बगैर किसी मजहब की तकरीर के वो लोगों को कंबल भी बांटे, वो गरीबों को खाना भी खिलाए, वो प्यासों को पानी भी पिलाए। समाज की सेवा करना ये मुसलमान की जिम्मेदारी है प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए मुफीद बने, लाभदायक बने, फायदेमंद बने, जिससे समाज को कुछ मिले, समाज का फायदा हो, ये मुसलमान की पहचान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों की मदद कर दी, हालांकि लंबा सफर करके आए हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, रहने को कोई मकान और ठिकाना भी नहीं है। चाहते तो कह सकते थे कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारी मदद की है, मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, लेकिन नहीं, समाज सेवा करके आपका मकसद अपना फायदा नहीं होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों की मदद की, फिर पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। आए अल्लाह, आज तेरा बंदा मूसा तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए है, आए अल्लाह मैं तेरे करम का मोहताज हूँ, आए अल्लाह तू अपना करम मेरे ऊपर नाज़िल कर दे। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अभी उनकी जुबान से दुआ के अल्फाज निकले थे कि कुरान क्या कहता है, फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, दोनों लड़कियों में से एक लड़की चलती हुई आई, शर्माती हुई आई, वो चल रही थी। अल्लाह ताला ने उस लड़की का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उस लड़की की चाल में शर्म हया पाई जाती थी। अल्लाह ने फरमाया वो लड़की शर्म हया के साथ चलती हुई आई, शर्म हया के साथ। पता ये चला कि मुसलमान लड़की जब चले रास्ते में तो उसकी चाल में भी शर्म हया होनी चाहिए। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज शर्म हया हमारे बीच में से जा रही है। आज मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं जो कपड़ा पहनना इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है, जिससे मना किया गया है, जिसको जहन्नमी औरतों का कपड़ा कहा गया है, जिससे जिस्म नजर आता है। और अफसोस की बात यह है कि बाप अपनी बेटी को ऐसा कपड़ा ला करके दे रहा है, शौहर अपनी बीवी को ऐसा कपड़ा ला करके दे रहा है, भाई अपनी बहन को ऐसा कपड़ा ला करके दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तीन लोग ऐसे सलासतुल्लाह यंजुरुल्लाहु इलैहिम अज़्ज़ा व जल्ला यौमल क़ियामा, तीन लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना तो देखेगा, ना उनसे बात करेगा, ना उनको पाक व साफ करेगा। तीन ऐसे बदनसीब हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक व साफ करेगा। कौन तीन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरअतुल मुतरज्जिला,
مردوں کی کاپی کرنے والی، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، جس کی چال مردانہ ہو، جس کے کپڑے مردانہ ہو، جس کے بال مردانہ ہو، جو مردوں کو کاپی کرتی ہو، ایسی عورت جو عورت ہونے کے باوجود مردوں کا رنگ روپ اپناتی ہے، ایسی عورت اللہ کی رحمت سے دور رہے گی۔ وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، اور اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کو رلانے والا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا۔ بڑے خوش نصیب ہیں لوگ جن کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ ماں باپ کوئی بوجھ نہیں ہوتے میرے بھائی، ماں باپ تو زندگی کے وہ پیڑ ہوتے ہیں جن کی چھاؤں میں ہمیں سکون ملتا ہے۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترمذی کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، 3 لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی ہے، 3 لوگوں کا نام لے کر کے آپ نے بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا رغب انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، جس انسان کے سامنے اللہ کے پیارے نبی کا نام لیا جائے اور وہ نبی پر درود نہ پڑھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، وہ نبی پر درود نہ پڑھے، اس انسان کی ناک کھا آلود ہو جائے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ وَرَجُلٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، اور اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، ثُمَّ انْسَلَكَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ رمضان ہماری بخشش لے کر کے آتا ہے، ہماری مغفرت کا پروانہ لے کر کے آتا ہے، اور رمضان چلا جائے اور ہم اتنے بڑے ناکارے ہو، ہم اتنے بڑے کاہل ہو کہ رمضان کے اندر اپنی مغفرت بھی ہم نہ کروا سکے، تو اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ وَرَقِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوتا ہے، اس انسان کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے۔ تو قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں۔ اس میں نمبر 2 پر کون ہے؟ وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ وَالدَّيُّوث، اور تیسرا آدمی جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، وہ انسان ہے جو دیوس ہو، جو بے غیرت ہو، جس کے اندر حیا نہ ہو، جو اپنی بہن بیٹی کو بے حیائی کا کام کرتا ہوا دیکھے اور اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ اگر آپ کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی اپنا برتھ ڈے منا رہی ہے اور کیک کاٹ رہی ہے اور بے حیائی کے کپڑے پہن رہی ہے، اور آپ کے گھر میں میرج اینیورسری منائی جا رہی ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی گنتی بھی دیوس میں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیوس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت ہے۔ تو نوجوانوں کے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور ایک چیز اور میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ رات کو 2-2 بجے تک جو آپ جاگتے ہیں، اس کا برا اثر آپ کی صحت کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ آج ہمارا مسلمان نوجوان، اس کی صحت دیکھیے، اس کی آنکھیں دیکھیے، اس کا چہرہ دیکھیے، اس کا بدن دیکھیے، اس نے گٹھا کھا کھا کر کے اپنا منہ خراب کر لیا ہے، اس نے شراب پی پی کر کے اپنا بدن گلا ڈالا ہے، اس نے رات کو 2-2 بجے تک جاگ جاگ کر اپنے جسم کو برباد کر ڈالا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، رات میں جلدی سو جاؤ، صبح فجر کے ٹائم اٹھو، اچھی غذا کھاؤ، انشاءاللہ آپ کی صحت بنے گی۔ اور صحت مند مسلمان، طاقتور مسلمان، کمزور مسلمان کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے کمزور کے مقابلے میں۔ کوئی کمزور ہے، کوئی دبلا پتلا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن طاقتور اگر ہے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ طاقتور انسان اپنی طاقت سے اسلام کا کام کرے گا، سماج کا کام کرے گا۔ تو طاقتور بنیے، اسلام میں آپ کو طاقتور اور قوی بننے کی طرح۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ طاقتور بن گئے
تو آپ لوگوں پر ظلم کیجئے، آپ لوگوں پر اتیاچار کیجئے۔ اللہ نے آپ کو شریر دیا ہے، باڈی دیا ہے، جسم دیا ہے، آپ لوگوں کو ماریے، پیٹیے، غنڈہ گردی کیجئے، نہیں، اسلام میں ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ طاقتور بنیے مگر آپ کی طاقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ آپ ظلم کو روکنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیجئے، آپ ظالم کو ظلم سے روکیے اور مظلوم کی مدد کیجئے۔ آج ہمارے نوجوان فیشن کے پیچھے بھی پاگل ہیں۔ نوجوانوں کے بال دیکھو، کیسے کیسے بال وہ رکھ رہے ہیں، کیسے کیسے کپڑے پہن رہے ہیں۔ عورتوں کی تو جو معاملہ، عورتوں کا جو معاملہ ہے تو آج لڑکوں کا معاملہ یہ ہے، مردوں کا معاملہ یہ ہے، جس کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں، اچھی خاصی پینٹ آتی تھی، اب صاحب وہ بیچ بیچ میں سے پھٹی ہوئی پینٹ پہنے۔ بالوں کا حال یہ ہے کہ پورا بال صحیح ہے، بیچ میں سے کہیں سے بال کٹا ہوا ہے، کہیں سے بال غائب ہے، اور اس کو کہتے ہیں صاحب یہ فیشن ہے۔ فیشن جائز حد میں آپ رہ کر کے فیشن کریں، جائز حد میں رہ کر کے آپ خوبصورت کپڑے پہنے، خوبصورت بال رکھیں۔ اسلام نے آپ کو خوبصورتی سے منع نہیں کیا ہے، اچھا کپڑا پہننے سے منع نہیں کیا ہے، اچھے ہیئر اسٹائل سے منع نہیں کیا ہے، مگر ہیئر اسٹائل کو آپ اتنا نہ بگاڑیں کہ آپ بندر کے جیسے معلوم ہو، آپ بھالو کے جیسے معلوم ہو، آپ کا ہیئر اسٹائل بندر اور بھالو کے جیسا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، فیشن کے پیچھے اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم الاسدی رضی اللہ عنہ۔ خریم الاسدی رضی اللہ عنہ فیشن کرتے تھے، بال تھوڑے لمبے رکھتے تھے، کپڑا ان کا ٹکنے کے نیچے رہتا تھا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، صحابی ہے اللہ کے رسول کے، بال ان کے لمبے ہیں، کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل خریم الاسدی، خریم بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک انسان ہیں، لولا طول جمته واسبال ازاری، بس دو چیزوں کی کمی ہے ان کے اندر، ان کا بال تھوڑا لمبا ہے اور ان کے کپڑے ٹکنے کے نیچے رہتے ہیں۔ جب حضرت خریم کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑھے، جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے کہ میرے بال لمبے ہیں اور میرے کپڑے ٹکنے کے نیچے رہتے ہیں، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، حضرت خریم نے کینچی اٹھائی اور اپنے بال کو فوراً کاٹ کر کے چھوٹا کر لیا اور اپنے کپڑے کو فوراً کاٹ کر کے ٹکنے کی۔ یہ ہوتا ہے مسلمان نوجوان، وہ تقریر کو ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑاتا نہیں ہے، وہ جلسے میں آیا ہے، تقریر سن رہا ہے، نبی کے واقعات سن رہا ہے، صحابہ کے واقعات سن رہا ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا ہے تو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ میں دو واقعات اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ اور صحابیات اللہ کے رسول کی اتباع کے معاملے میں اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں ان کا کیا جذبہ تھا، میں اپنی ماں بہنوں کی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ دو واقعات سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت، حدیث کے راوی حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب میں نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ایک انصاری لڑکی کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو پیارے نبی نے پوچھا انظرت الیہا، اے مغیرہ کیا آپ نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فانظر الیہا، اے مغیرہ تم اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لو، اپنی منگیتر کو تم دیکھ لو، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُهْدَمَ بَيْنَكُمَا، تم شادی کے پہلے جب اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھ لو گے تو آگے چل کر کے رشتے میں محبت برقرار رہے گی۔ پتہ یہ چلا شادی کے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک بار ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کہیں اتنی سختی ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکی کی شادی ہو گئی اور ان کو یہ رائٹ اور یہ حق بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے ہونے والے لائف پارٹنر کو دیکھے۔ کہیں اتنی سختی کر دی گئی اور کہیں اتنی چھوٹ دے دی گئی کہ لوگ اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں، لو میرج کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں
درمیان کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام میں لو آفٹر میرج ہے۔ اسلام میں محبت کر کے نکاح نہیں کرنا ہے، اسلام میں نکاح کر کے محبت کرنا ہے۔ شادی کے بعد محبت ہے، اور اسلام میں شادی کے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں، اجازت اس کی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم دیکھ لو۔ اے مغیرہ جاؤ میں اجازت دیتا ہوں تم لڑکی کو دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے باپ سے ملے، اپنے ہونے والے سسر سے ملے اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اب ذرا سننا میرے بھائیو، آج ہمارے گھروں میں پردے کا بھی جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ پھوپھی کا لڑکا آیا، چاچا کا لڑکا آیا، خالہ کا لڑکا آیا، ہماری بیٹی اپنی خالہ کے لڑکے کے سامنے بے پردہ جا رہی ہے، اسے ہنسی مذاق بھی کر رہی ہے، اسے کوئی پردہ نہیں ہے، چاچا کے لڑکے سے کوئی پردہ نہیں ہے، دیور سے بھابھی کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جن گھروں سے لڑکیاں ہمیشہ نقاب میں نکلتی ہیں، جن گھروں میں دینداری پائی جاتی ہے، جن گھروں میں اسلام پایا جاتا ہے، ان گھروں کے اندر کا میں حال بتا رہا ہوں کہ گھر کے اندر کوئی پردہ نہیں، خالہ کے لڑکے سے کوئی پردہ نہیں، چاچا کے لڑکے سے کوئی پردہ نہیں، ماموں کے لڑکے سے کوئی پردہ نہیں۔ غلط ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ جوان ہیں، لڑکی جوان ہے، اب اپنے خالہ کے لڑکے کے سامنے آنے سے پرہیز کرے، ماموں کے لڑکے کے سامنے آنے سے پرہیز کرے، جتنا ہو سکتا ہے اس کا سامنا کرنے سے بچے۔ اس لیے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں اور دونوں کے درمیان پردہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت مغیرہ نے جب اپنے ہونے والے سسر سے یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بہت بری لگی، بہت بری لگی کہ ہمارا ہونے والا داماد ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ ہماری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تصور کرو میرے بھائیوں اور غور کرو وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ سماج کیسا تھا کہ اپنے ہونے والے داماد کے لیے باپ کو پسند نہیں ہے کہ وہ میری بیٹی کو دیکھے۔ آج ہماری جوان بیٹیاں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں، پورا گاؤں دیکھتا ہے، پورا سماج دیکھتا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق ہے ہماری اور ان کی سوسائٹی۔ لڑکی کے ماں باپ کو برا لگا، حضرت مغیرہ واپس جانے لگے۔ اچانک لڑکی کی آواز آتی ہے پردے کے اندر سے، اِن کَانَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے آیا ہے تو مجھے ایک نظر دیکھ لے۔ میرے ماں باپ تیار نہیں ہے لیکن میں تجھ کو اجازت دیتی ہوں کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، رسول کا فرمان ہے، اس لیے میں منع نہیں کرتی ہوں، تو مجھے دیکھ لے۔ لیکن اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اقسم باللہ علیہ کا، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ ایسا کام مت کر۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے لڑکی کو دیکھا اور پھر ہم دونوں نے شادی کر لی اور بڑی محبت سے رہنے لگے۔ یہ اتباع رسول کا جذبہ تھا صحابہ اور صحابیات کے اندر۔ ایک واقعہ اور سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ؟ حضرت معاویہ کی بہن ہے، ہم سب کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ وہ کہتی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھے، جو دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھے، کون سی 12 رکعت؟ جس کو ہم اپنی زبان سے سنت مؤکدہ بولتے ہیں۔ فجر کے فرض کے پہلے جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کے فرض کے پہلے 2 کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ ٹوٹل 12 رکعت نماز۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ 12 رکعت نماز پڑھتا ہے بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جنت میں ایک مکان عطا فرمائے گا۔
اب غور سے سننا میرے بھائی، حدیث ختم ہو گئی، ام حبیبہ نے حدیث پڑھ کے سنا دی، حدیث ختم ہو گئی۔ اب ام حبیبہ کیا کہتی ہیں؟ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے تب سے یہ 12 رکعت نماز میری کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ اللہ، عورت ہے، خاتون ہے، مگر نبی نے حدیث سنا دی کہ 12 رکعت پڑھو گے تو جنت میں مکان ملے گا۔ تو ام حبیبہ کہتی ہے یہ 12 رکعت نماز جب تک میں زندہ ہوں میں نے نہیں چھوڑی ہے، 12 رکعت میں نے پابند کی۔ اور پھر حضرت ام حبیبہ سے جو حدیث کو روایت کرتے ہیں جو تابعی، وہ کہتے ہیں جب سے یہ حدیث میں نے ام حبیبہ سے سنی ہے تب سے یہ 12 رکعت میں نے نہیں چھوڑی ہے۔ یہ ہمارے صحابہ، ہمارے سلف صالحین کا یہ حال تھا، وہ سنتے تھے تو عمل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہی پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں، نوجوان کی اصلاح کے تعلق سے، نوجوان بہنوں کی اصلاح کے تعلق سے، نوجوان بھائیوں کی اصلاح کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان نصیحتوں پر ہم سب عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسلامی پردے کو اپنانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ اپنی زندگی کا مقصد ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔